ہمارے ایک ساتھی ہیں بھنڈاری، کیسی بھنڈاری ان کا نام ہے، وہ راجستھان کے RSS کے مکھیہ سنچالک تھے، RSS کے مکھیہ سنچالک، اور وہ بعد میں بڑا کام بھی کرتے تھے بہت زیادہ. اکثر جب وہ ایجنڈے بنائے جاتے تھے میٹنگ کے تو وہ اس میں شریک ہوتے تھے ایجنڈے بنانے میں. اب وہ بیچارے تعلق رکھتے ہیں بہت ہی. پچھلے دنوں میں ایک وہاں سے آ رہا تھا جو ہے راجستھان سے، اجمیر سے، تو وہ آیا جے پور. ہم لوگ وایا الور ہوتے ہوئے یہ پروگرام بنایا کہ ہم لوگ الور میں جو ہے وہ جائیں گے ان کے پاس مل. دعوتی سینٹر چلاتے ہیں مولوی شاکر ہمارے، تو وہ ان کے یہاں جانا تھا، وہاں جانا. تو راستے میں مولانا سراج صاحب ہمارے ساتھی ہیں، وہ بھی تھے وہاں پر انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے فون کیا، کہا کہ جب آپ جے پور سے نکلے تو ہمیں اطلاع کر دیجئے. جے پور سے ہم نکلے تو ہم نے اطلاع کر دی انہیں. تو وہ جو سینٹر تھا اس سے 1 کلومیٹر دور ہائی وے پر ایک جگہ تھی، سارے لوگ 70 80 یا 100 لوگ ہوں گے، وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ملے دھوپ میں. سب گرمی کا موسم تھا، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ مولانا سے، میں نے کہا آپ یہاں کا دھوپ میں اتنے سارے لوگوں کیوں کھڑا کیا ہے؟ ہمیں معلوم تھا وہیں آ جاتے، جہاں تھا یہ کوئی ایک آدھ آدمی آ جاتا جب ہم الور میں آ جاتے. یعنی نہیں، ہم لوگ تقریباً 1.5 گھنٹے سے کھڑے ہیں. کہ کیوں کھڑے ہیں؟ کہ وہ بھنڈاری جی نے یہ بات کہی کہ جب ہم لوگ اپنے نیتا، جو نیتا جن سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، بیکار دھوکے کی دنیا ہے، وہ لوگ ہیں چائنیز مال. جب وہ آتے ہیں، کوئی پرائم منسٹر، کوئی CM آتا ہے، تو ہم لوگ 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں اور سر اٹھا دیکھتے رہتے ہیں، اب آ جائیں گے، اب آ جائیں گے. اب ہمارے حضرت آ رہے ہیں، اللہ والے آ رہے ہیں، تو ہم تھوڑی دیر بھی سڑک پہ جا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں کھڑے ہوں ہم. تو سب کو لے کر آگے 1.25 گھنٹے کھڑا رکھا، 1.5 میل پیدل لے کر آئے سینٹر سے، اور تقریباً 1.25 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رکھا. کہ ہمارا تو میٹر چل رہا ہے بھائی، کمپیوٹر میں اللہ دیکھ رہا ہے نا، جس اللہ کے لیے، اللہ والے کی محبت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو خیارہم فی الاسلام جاہلیہ، خیارہم فی الاسلام. جیسا ادھر قربانی کا جذبہ، ایسا ہی ادھر قربانی کا جذبہ. بالکل حالات ایسے بالکل سازگار ہیں، جن کو ہم نے ایسے مایوسی کے حالات سمجھ لیا ہے، ایسا حالات سمجھ لیے ہیں، اور ایسا نوحہ اور ماتم سا مسلمان قوم. دائی کے لیے تو کبھی مخالف حالات ہوتے ہی نہیں، اس لیے کہ دعوت ماسٹر کی ہے. اللہ نے ہمیں دعوت کا جو ایک کام دیا ہے، یہ ماسٹر کی ہے. ماسٹر کی کیا ہوتا ہے؟ ایک چابی ہوتی ہے، شاہ کلید. وہ ہوٹل میں ہو یا کسی بڑی بلڈنگ کی ہو، بہت سے آفیسز کی ہو، ایک چابی مینیجر کے پاس رہتی ہے جو ہر تالے میں لگ جاتی ہے، ہر تالے میں لگ جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کے یوں بھی باطل جتنے نظریات ہیں ان کو اندھیرا کہا ہے، اور ہمارا کام ہے روشنی جلانا. جس کے ہاتھ میں سوئچ ہو لائٹ کا، تو اسے اندھیروں سے گھبرانے کی، اندھیروں کا نوحہ کرنے کی تو گنجائش ہی نہیں. اور اندھیروں کا نوحہ، اندھیروں کی ہائے ہائے، اندھیروں سے ڈرنے سے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے، روشنی جلانے سے ہی ہوں گے اصل میں. یہ بھی بات ہے. ایسی تیار ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا بڑودہ سے، گجرات بڑودہ. جانتے ہیں وہ بڑودہ ذرا بڑا، چونکہ فسادات وہاں ہوتے رہتے ہیں، بہت ہی کمیونل سی ذہن ہے وہاں پر، بہت ہی تعصب کا سا ماحول ہے. وہاں سے ایک CA صاحب سے، انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے کچھ دن پہلے، اور مجھے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا بڑودہ سے آپ یہاں کہاں آئیں گے؟ میں سورت کے کچھ ساتھیوں کا فون دے رہا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر لیجئے. کہ لیکن نہیں، اصل میں اب ایسے حالات ہو گئے، گھر سے ایسی مخالفت ہے اور یہ ہے، اب میں جو ہے مل نہیں سکتا، میں گھر سے نکل نہیں پاتا. تو نماز کا وقت ہو رہا تھا، مغرب کا. ہم لوگ ایک سفر سے آ رہے تھے اور نماز پڑھنی تھی ہمیں، جماعت کا بالکل تیار تھی وہاں سے دہلی میں. تو میں نے کہا اب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو میں نمبر دے دوں گا آپ کو، کہ نہیں مجھے آپ سے ملنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں کچھ آپ کے خاص حالات ہیں جن کو بتانا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ نے کچھ اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ کہ نہیں، صرف آپ کی کتاب پڑھی ہے، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، اسی سے میں نے اسلام قبول کر لیا. میں نے کہا اور کچھ نہیں ہے، آپ کو کسی سے ملے بھی نہیں، کچھ نہیں، اور کسی سے نہیں ملا، میں نہ کسی کے پاس کلمہ پڑھنے گیا، میں نے اسی کتاب ہی سے اسلام قبول کر لیا تھا. پھر کیا بات ہے، گھر میں نے وہ کیا، کوشش کی، اور بہت آگے نماز وغیرہ سیکھنے کی کوشش کی. پھر نیٹ وغیرہ پر بہت سی چیزیں، نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تو اس میں گھر میں ہمارے ساتھ پریشانی ہوئی، یہ ہوئی.
بعد میں 2 دن بعد مجھے احمد آباد آنا تھا تو کسی طرح وہ آفس سے چھٹی لے کر اور پھر آئے ملنے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ کی امانت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پڑھی تھی۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اس میں بڑودہ جیسے کمیونل ماحول میں جہاں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ٹی وی پر، میڈیا پر، ہر چیز پر، گھر میں علاوہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے اور کوئی سنا نہیں ہوگا اس نے مجھ سے کوئی بات، اسلام کے بارے میں کوئی خیر کی بات اس نے زندگی بھر 35-33 سال کا آدمی تھا وہ بیچارہ، 33 سال تک اس نے صرف اسلام کے خلاف ہی سنا جو کچھ سنا۔ 32 صفحوں کی کتاب زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے میں پڑھ لی ہوگی اس نے، آدھے گھنٹے سے آدھے گھنٹے نہیں تو اور 35 منٹ میں پڑھ لی ہوگی 32 صفحوں کی کتاب۔ کتنی چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کی امانت اگر ہندی صحیح سے پڑھنے والا ہو تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ آدھے گھنٹے میں اسے اسلام کے بارے میں کیا جان لیا ہوگا اور کیا سیکھ لیا ہوگا جو 32-33 سال کے مخالف ماحول پر بھاری ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اندر سے پیاسی اور تیار ہے اسلام کے لیے، اور اتنا زیادہ وہ اسلام پر 32 صفوں کو پڑھ کر وہ مسلمان ایسا ہو کہ مرد ہے، وہ سی اے ہے، کوئی جاہل لڑکا نہیں ہے، کوئی سی اے ہے، باقاعدہ سی اے۔ تو اسے کتنا ریزسٹینس اور کتنا اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہوگا، ان سے بحث و مباحثہ کیا ہوگا کہ اب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ گھر سے نکلنا اس کا مشکل ہو گیا، کتنا پختہ ہو گیا وہ اسلام پر۔ آدھے گھنٹے میں 35-32 سال کے مقابلے کی ذات میں جو تھا، تو معلوم ہوتا ہے یہ قوم کتنی تیار ہے، مگر تو ہی اگر نہ چاہے تو نیتی نہ ہو کرنے کی، وہ تو الگ بات ہے۔